ستے ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقطیں ہیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتر کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتر کرم بنایا، ہم بھی مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھانے، چمن جہاں کے تھانے، سبھی میں نے چاند ڈالے، سبھی میں نے چاند ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، 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 وہ کنواری پاک مریم، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ قدم ہے، عجب نشان اعظم ہے، عجب نشان اعظم، مگر میں لالا جایا، وہی سب سے افضل آیا، 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 ارے اے خدا کے بندو، ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، 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 ہمیں ذات کا پتہ چلا مشکل در روزہ کے مقابل، وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، 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 تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، پروگرام دعائے افطار اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان قریب وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جن کی راتوں میں خصوصی طور پر تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے دن میں روزوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ بڑا نازک مہینہ ہے۔ جی ہاں، اس ماہ میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں جس طرح نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہ کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھا دی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ یعنی نقطہ یہ لگا دیا جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اس گناہ سے وہ باز آ جاتا ہے اور توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا وہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے دل کو، جو دل پہ نقطہ لگا تھا، اس کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر پھر وہ گناہ کرتا ہے تو اب نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں وہ زنگ ہے جس کا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور یہاں وہ تذکرہ ہے جس کا 30ویں پارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دی گئی ہے ان کی کمائیوں نے، کوئی نہیں مگر ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ غور کر لیجئے کہ جب گناہ ہوتے ہیں، گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اب جیسے برکت والی رات آتی ہے، برکت والے دن آتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو ان ماہ میں بھی چونکہ وہ دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے تو بندہ جو ہے وہ پھر گناہوں سے ان مہینوں میں بھی نہیں بچتا۔ حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بار زیارت قبور کے لیے کوفے کے قبرستان پہنچے۔ وہاں ایک تازہ قبر نظر آئی، آپ کی نظر پڑی تو اس کے حالات معلوم کرنے کی دل میں خواہش ہوئی۔ اللہ پاک نے کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا، اللہ پاک اس میت کے حالات مجھ پر منکشف فرما دے، یعنی ظاہر فرما دے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی دعا التجا فوراً مرفوع یعنی قبول ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے وہ سارے اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ میں لپٹا ہوا ہے اور رو رو کر آپ سے فریاد کر رہا ہے، یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ مجھے جلا رہی ہے۔ قبر کی دہشت
اور مردے کی دردناک پکار سن کر حیدر قرار کرم اللہ وجہہ الکریم کو بے قرار ہو گیا۔ آپ نے اپنے رحمت والے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، اس کی سفارش مت کرو، کیونکہ یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان المبارک میں گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزے تو رکھ لیتا تھا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم یہ سن کر اور زیادہ بے قرار ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض گزار ہوئے، یا اللہ میری علاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے، اللہ پاک کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا۔ چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، دیکھا آپ نے گناہوں کی کیسی خطرناک نحوست ہے کہ بندہ گناہ کے سبب کس طرح اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دل کو جو ہے نا یہ پورے جسم کا مرکز کہا گیا ہے، اگر دل ہی خراب ہو جائے گا تو باقی اعضاء کی کیفیت کیا رہے گی؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں، سن لو بے شک جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو تمام جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ لوتھڑا بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو وہ لوتھڑا دل ہے۔ ایک اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ پاک تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک سے معلوم ہونے والی ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دل اللہ پاک کی نظر کا مقام ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو اپنے ظاہر کو تو خوبصورت کرتا ہے، سنوار لیتا ہے، خوب اہتمام کرتا ہے، اپنا ظاہر دھوتا ہے، میل کچیل سے اسے صاف کر لیتا ہے، لوگوں کو کسی اس کے ظاہری عیب نظر نہ آئے اس کی پوری کوشش کرتا ہے، مگر دل کی صفائی کا اہتمام نہ کرے۔ جب اللہ پاک کی نظر کا مقام، جو کہ اللہ پاک کی نظر کا مقام دل ہے، اللہ اکبر۔ اب دل اچھے بھی ہوتے ہیں اور دل برے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ اکبر۔ تو اللہ ان کی بیماری میں اور اضافہ، اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ دل کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ دل بیمار بھی ہوتے ہیں، دل برے بھی ہوتے ہیں، اور دل کی اچھائی بھی بیان کی۔ اللہ پاک قرآن مجید پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، اچھے دلوں کے بارے میں یہ ہے، ارشاد ہوا، ایمان والے وہی ہیں جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ اللہ اکبر۔ غور کر لیجئے کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے ہمیں رونا آتا ہے، جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیا ہمارے دل کی کیفیت بنتی ہے؟ بزرگان دین تو نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، نیک اعمال کرتے تھے، پھر بھی رب کی دربار میں، رب کی بارگاہ میں گریہ و زاری کیا کرتے تھے۔
آج ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ مفسر قرآن مفتی قاسم اتاری علیہ رحمہ، جو میں نے پہلے تیسرے پارے کی آیت بیان کی تھی جس کا ترجمہ تھا کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ دل کو میلا کرتا ہے کون؟ یہ گناہوں کی زیادتی۔ گناہوں کی زیادتی یہ دل کو میلا کر دیتی ہے۔ میں اور آپ غور کر لیں کہ ہمارے دل کی کیفیات کیا ہے۔ کیا ہم اپنے دل کو اجیالہ کرنا چاہتے ہیں؟ یقیناً ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے میں نیک بن جاؤں۔ جو نیک شخص ہوتا ہے وہ تو نیک ہوتا ہی ہے، لیکن ایک گناہگار شخص اس بات کی طرف توجہ کر لے کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، میں اپنے دل کو اچھا اور نیک کیسے بنا لوں، تو دعوت اسلامی کا یہ ماحول ہے، یہ ہمیں نیکی کی دعوت پیش کرتا ہے۔ الحمدللہ اس کے تحت پورے 1 ماہ کا اعتکاف ہوتا ہے رمضان میں، اور رمضان بالکل آیا ہی چاہتا ہے۔ چند ہی دن رہ گئے ہیں، میرے خیال میں 12 دن تقریباً رہ گئے ہیں۔ 11-12 دن کے بعد وہ مبارک مہینہ آ جائے گا۔ آپ اگر مدنی چینل پر اسلامی بھائی ہیں وہ غور کر لیں کہ اگر تھوڑا سا وقت نکال لیں گے دل کی صفائی کا بہترین موقع ملے گا۔ فیضان مدینہ میں آ جائیں، جہاں جہاں دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں اعتکاف ہوتے ہیں ان اعتکاف میں آ جائیں۔ اگر آپ اعتکاف کر لیں تو سونے پہ سہاگا، بالفرض نہ کر سکیں اپنا اکثر وقت ان اعتکاف میں جو موجود ہیں معتکفین، ان کے جو تربیتی حلقے لگتے ہیں اس میں شرکت کریں، اس میں شامل ہو جائیں اور نیکی کی دعوت دیتے رہیں، سنتے رہیں تو انشاءاللہ دل صاف ہو جائے گا۔ اور آخر میں ایک بہت پیاری بات عرض کرتا ہوں کہ دل کی صفائی کیسے ہو، اس کا ایک نسخہ تو میں نے عرض کیا، 2 نسخے اور پیش کر دیتا ہوں۔ دل کی گندگی کو صاف کرنے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کی کثرت کریں۔ کیا کریں؟ توبہ اور استغفار کی کثرت کریں۔ جب انسان اللہ پاک سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے نا تو اللہ پاک اس کا دل پاک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دل کی صفائی کے لیے اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کا ذکر انسان کے دل کو سکون اور پاکیزگی فراہم کرتا ہے۔ اور دل سے بغض اور کینہ ختم کرنے کا بڑا پیارا طریقہ بتایا کہ دل میں دوسروں کے لیے کینہ اور بغض کو ختم کرنا بھی دل کی صفائی کے لیے اہم ترین ذریعہ ہے۔ دل سے مسلمان کا کینہ، بغض، عناد یہ سب بھی نکال دیں تو دل اجیالہ، پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اچھا، پاک اور صاف، اطاعت گزار دل عطا کر دے کہ جب ہم نیکی کی طرف جائیں تو دل ہمارا تعاون کرے، نیکی طرف لگ جائے۔ جب ہمیں گناہ کی طرف بلایا جائے تو دل یہ تعاون کرے کہ ہمیں روک لے کہ نہیں، گناہ کی طرف نہیں جانا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی نیت کیجئے، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ رمضان کے آنے سے پہلے بلکہ آج ہی افطار کا وقت ہے، ابھی توبہ کر لیں کہ انشاءاللہ اب زندگی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، میں کب
تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما واجعلنا للمتقین اماما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار مولا کریم تیرا کرم تیرا فضل عاشقان رسول نے آج پیر شریف کا روزہ رکھا اے اللہ سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے دیگر عبادات جو کی گئی نیک اعمال کیے گئے یا اللہ سب قبول کر لے اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نظر پہنچا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تمام انبیاء و رسول امہات المومنین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین تمام سلاسل کے بزرگوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے قبول فرما اے اللہ ہمارے والدین ہمارے بھائی بہن ہماری آل اولاد ہمارے دوست احباب ہمارے ننیالی ددیالی سسرالی رشتہ دار ہمارے بچوں کے ننیالی ددیالی سسرالی رشتہ دار اے اللہ میرے آقا کی ساری امت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مسلمان جن و انس کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ نیکیوں میں ہمارے دل کو لگا دے اے اللہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان کر دے اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ اے اللہ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے ہمارے دل کی سیاہی دور کر دے گناہوں کی نحوست دور کر دے اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے نیکیوں میں ہمارے دل کو لگا دے اے اللہ ہمیں عبادت کی لذت عطا کر دے سجدوں کا سرور عطا کر دے اے اللہ نمازوں میں دل جمعی نصیب کر دے اے اللہ رمضان کے سارے روزے فرض روزے یا اللہ رکھنے کی توفیق عطا کر دے اے اللہ جو نہیں رکھتے ان کو ہدایت عطا کر دے اے اللہ ہمیں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے لوگوں کو روزے کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما روزے
روزے رکھنے کی ترغیب دلانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت دے دے، تندرستی دے دے، عافیت دے دے، تیری عبادت والی خاص طور پر رمضان میں روزے رکھنے والی صحت عطا کر دے۔ اے اللہ تمام بیماریاں دور کر دے، جن کے آپریشن ہو رہے ہیں، جو طرح طرح کی آزمائش کا شکار ہے یا اللہ ان کے آپریشن درست ہو جائے، آزمائشیں دور ہو جائیں۔ جو بیچارے قرض دار ہیں یا اللہ ان کے قرضے اتار دے، جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے لیے آسانی عطا کر دے یا اللہ جن کو قرض ادا کرنے والے پریشان کر رہے ہیں انہیں تقاضوں میں نرمی کر دے یا اللہ اپنے کرم سے سب کے لیے خیر کی خیرات عطا کر دے، سب کے لیے آسانیاں عطا کر دے، سب کی مشکلات کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچا لے، محشر کے دن کی رسوائی سے بھی بچا لے۔ بس فقط اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الحمد تلے جگہ عطا کر دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ اے اللہ آقا علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے ہمیں جنت عطا کر دے، جنت الفردوس عطا کر دے، جنت الفردوس میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب کر دے۔ اے اللہ لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے مولا، اے اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا مولا، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ بس اس سال سفر کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شمار کر دے، اے اللہ ہمیں سفر حج نصیب کر دے، اے اللہ ہمیں مدینے میں یا اللہ رمضان مدینہ عطا کر دے، رمضان مکہ ادا کر دے، اے اللہ رمضان کا عمرہ نصیب کر دے، اے اللہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں ان کے لیے خیر اور عافیت نصیب کر دے مولا کریم۔ اے اللہ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زہر کی آبرو ہے یہی، موت کے بعد سر ان کی چوکھٹ پہ دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، بٹھی نہ ہو برباد بسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو گیا ہے، تمام عاشقان رسول روزہ کھول لیجئے۔ میں افطار کی ریقتیں، مناجات میں کس قدر لذت